السلام علیکم دوستو، یہ واقعہ ہے پاکستان کے شہر اسلام آباد سے 300 کلومیٹر دور دریا خان کے علاقے کے ایک گاؤں کا، جہاں 2011 میں ایک گھر سے بہت عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ یہ اتنی بری سمیل تھی کہ لوگوں نے پولیس کو کال کر دی تھی، اور جب پولیس اس گھر میں پہنچی تو ان کے ہوش اڑ گئے یہ دیکھ کر کہ اس گھر میں ایک کھوپڑی پڑی ہے۔ پولیس کے مطابق شاید وہ کسی کتے کی کھوپڑی لگ رہی تھی، اور ساتھ یہاں ایک کمرے سے وہی عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ پولیس جب اس کمرے میں داخل ہوئی جس کمرے سے بدبو آ رہی تھی، تو انہوں نے جو دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ کمرے میں جگہ جگہ انسانی گوشت کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، اور ساتھ ہی ایک دیگچی میں کچھ سالن بھی پک رہا تھا جس کے اندر انسانی گوشت تھا۔ ناظرین، دریا خان کی پولیس کو وہاں پر کچھ چونٹیاں بھی چلتی ہوئی نظر آئیں۔ یہ چونٹیاں بیڈ کے نیچے جا رہی تھی۔ جب پولیس نے بیڈ کو ہٹایا تو وہاں ایک بیگ میں ایک عورت کی لاش موجود تھی جس کی حالت بہت ہی زیادہ خراب تھی۔ ناظرین، پولیس کو اس گھر سے کدال اور چھری وغیرہ بھی ملی تھی، اور اس گھر میں کچھ کفن بھی پڑے ہوئے نظر آئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ گھر دو بھائیوں کا تھا، محمد عارف اور فرمان احمد۔ یہ دونوں بھائی یہاں اپنے والد اور بہن کے ساتھ رہتے تھے۔ پولیس نے ان دونوں بھائیوں کو اریسٹ کیا۔ یہ واقعہ پورے پاکستان میں مشہور ہو گیا۔ دو بھائی جو انسانی گوشت کھاتے ہوئے پکڑے گئے تھے۔ ناظرین گرامی، پولیس کی تفتیش کرنے پہ یہ پتا چلا کہ یہ جس عورت کی لاش کو پکا رہے تھے اس کا نام سائرہ تھا۔ یہ عورت کینسر کی وجہ سے وفات پا چکی تھی، اور اس کو ایک قبرستان میں دفنا دیا گیا تھا، لیکن اگلی صبح اس کی قبر کھدی ہوئی ملی تھی، اور اس عورت کی میت بھی قبر سے غائب تھی، کیونکہ یہ دونوں بھائی سائرہ کی لاش کو قبر سے نکال کر لے گئے تھے۔ اس قبرستان کے ساتھ بسنے والے لوگوں نے بتایا کہ اس قبرستان سے پچھلے 2 سال سے کئی مردے غائب ہو چکے ہیں۔ اس قبرستان کے کیئر ٹیکر غلام حسین نے پولیس کو بتایا کہ اس نے ان دو بھائیوں کو یہاں کئی دفعہ دیکھا ہے، لیکن اس نے کبھی بھی اس بات پر غور نہیں کیا۔ بہرحال فرمان نے بتایا کہ اس نے پہلی دفعہ ستمبر 2010 میں ایک قبر سے ایک لاش کو چرایا تھا جو ایک بچے کی لاش تھی۔ اس کے بعد یہ 100 سے بھی زیادہ لاشیں قبروں سے نکال چکے تھے۔ یہ دونوں بھائی ان لاشوں کو گھر میں چھپا دیتے تھے اور آہستہ آہستہ کھاتے تھے۔ فرمان نے یہ بھی بتایا کہ یہ سب کرنے کی وجہ کالا جادو ہے، کیونکہ یہ آدمی کالا جادو کیا کرتا تھا۔ ناظرین کرام، یہ بدبخت انسان قرآن پاک کی آیات کو نعوذ باللہ الٹا لکھتا تھا تاکہ یہ کالا جادو اپنے ایک پڑوسی پر کر سکے، اور تبھی یہ انسانی گوشت کھانا شروع ہو گیا تھا تاکہ یہ پاک اور صاف نہ رہ سکے۔ ناظرین کرام، کالا جادو اتنی گندی چیز ہے کہ اس کے لیے انسان کو غلاظت میں رہنا پڑتا ہے، اور یہ بدبخت انسان یہی کر رہا تھا، اور اس کا دوسرا بھائی کچھ عرصے کے بعد اس کے ساتھ مل گیا تھا، اور پھر یہ دونوں بھائی مل کر قبروں سے مردوں کو نکالنا شروع ہو گئے۔ ناظرین، پولیس کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ یہ انسان لاشوں کے علاوہ کتوں کو بھی پکا کر کھا چکے تھے، اور دونوں کی بیویاں ان کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ ناظرین کرام، اسٹیٹ کو چاہیے کہ ایسے لوگوں پر نظر رکھیں۔ اگر کوئی نشے کا عادی ہے تو اس کا علاج ہونا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ کسی دوسرے انسان کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت آدم خوری کے خلاف کوئی قانون موجود نہیں تھا۔ پولیس کے مطابق ان دونوں نے کسی کو قتل تو کیا نہیں تھا، تو ان کو صرف 2 سال کے لیے جیل بھیجا گیا، لیکن جیل سے نکل کر بھی انہوں نے اپنی حرکات نہیں چھوڑی، اور پھر 2014 میں ایک دفعہ پھر سے ان کے محلے کے لوگوں نے پولیس کو ان کی شکایت کی۔ پولیس کو پھر سے ان کے گھر سے ایک بچے کی لاش ملی جس کو یہ پکا رہے تھے۔ اس دفعہ ان کو 12 سال قید بمشقت کی سزا سنائی گئی۔ ناظرین، یہ ایک ایسا کیس ہے جو شاید پاکستان میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ پیارے سامعین، آپ کی نظر میں ایسے گناہگاروں کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ ان باکس میں آپ کی قیمتی تاثرات کا ہمیں بے صبری سے انتظار رہے گا۔ ملیں گے ایک اور چھوٹی اور مختصر سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔